मोमिन है जी। सेरिना जी, Hello, am I audible? यस आप ऑडिबल है Yeah, सेरिना जी। actually, so see, the thing is that there is a channel named Smile to Jannah. Okay, so like आपने एक टाइम पे एक वीडियो बनाई थी आप लोगों में से ही किसी ने, जिसमें कि आपने ये चीज बोला था कि अल्लाह ने सिर्फ एक सूरज बनाया है और एक धरती बनाई है और बाकी तो उसने कुछ बनाया नहीं है, बिकॉज ऐसा कुरान में मेंशन है, राइट? नहीं, हमने कभी ऐसा बोला है? आपने बोला है, आई थिंक ये जो एडम जी हैं इन्होंने बोला था। क्या एग्जैक्ट फ्रेज आप बता सकती है? उससे पहले आप आई मोमिना कांट है या रिमेम्बर। मोमिना है आप? अरे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? यार इट इज देखें, बात द सुने नो सरीना, नो। क्वेश्चन, सरीना राइट? सुने 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 बात सुने। अल्लाह कुरान में या सितारों का जिक्र एक्चुअली करता है। अल्लाह सुन हाँ लें अब। हाँ हाँ अल्लाह कुरान में सितारों का हाँ जिक्र करता है, हमने कई दफा दिखाया। अल्लाह कुरान में सूरज का जिक्र करता है, हमने कई दफा दिखाया। अल्लाह कुरान में चांद का जिक्र करता है, हमने कई दफा दिखाया। अल्लाह कुरान में जमीन का जिक्र करता है, हमने कई दफा दिखाया। अल्लाह कुरान में 7 आसमानों का जिक्र करता है, हमने कई दफा दिखाया। एट द एंड ऑफ द डे, जिस किसी ने भी ये कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज पकड़ी है, जो उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कोई बात हो रही होगी, नो वो बट डंगर यू के सेड बच्चे पकड़। दिस राइट कैन यू कि प्लीज लिसन उन्होंने टू सिर्फ, मी बिफोर यू माय फिनिश? क्वेश्चन वाजंट Like I was फिनिश्ड, listening to you, I was listening to you, and now I'm answering you. आई Can you हैवंट please इवन let me finish? फिनिश्ड यet। Because I denied the fact that you just spoke about. So if you listen, you will यू understand what वंस I'm सेड saying. दिस राइट दैट कि उन्होंने सिर्फ अर्थ का मेंशन किया, ही हैज मेंशन्ड नथिंग अरे अबाउट अदर सेरिना जी, प्लैनेट्स। थोड़ा नाम की चीज है क्या? नहीं, थोड़ा रुक जाओ, लेट हिम कंप्लीट हिज स्टेटमेंट। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज दिस? ओके प्लीज गो अहेड। थैंक यू मैंने जी। आलम अभी साहब, बताया है कि अल्लाह कुरान में सितारों का जिक्र करता है। अल्लाह कुरान में चांद सूरज का जिक्र करता है। अल्लाह कुरान में अर्ज का जिक्र करता है। 7 आसमानों का जिक्र करता है। हमने कभी भी नहीं बोला होगा इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें कुरान की आयतें याद है। हाँ, जो हमने बोला होगा ये बोला होगा कि अल्लाह कुरान में किसी और सैयारे का जिक्र नहीं करता। अल्लाह डज नॉट नो अबाउट मरकरी, अल्लाह डज नॉट नो अबाउट वीनस, या अल्लाह डज एग्जैक्ट। नॉट। अच्छा जी, फिर बोल बीच लें में आप। बोल। या सॉरी, प्लीज प्रोसीड। सॉरी। ओके, तो ये जरूर बोला होगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई इंसान हमारी स्टेटमेंट को पकड़ेगा तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही होगी। सो व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ कुरान इज कि कुरान नेवर टॉक्स अबाउट एनी अदर प्लैनेट अदर देन अर्थ। दैट इज द या तो प्रॉब्लम मैं आ जाऊँ क्वेश्चन पे, आ जाऊँ मैं क्वेश्चन पे। या सो जी। या है, यही बोला था आपने एग्जैक्टली। आपने ये बोला था कि वो अदर प्लैनेट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। तो बेसिकली देयर इज अ तो चैनल पहले नेम आपने स्माइल टू पहले आपने झूठ जन्ना। बोला था। जो भी है, ओके, स्माइल टू जन्ना हो नो या नो, स्माइल मैंने टू झूठ हेलो, नहीं बोला था, आई डोंट मुझे केयर। ठीक से याद नहीं था, मुझे एग्जैक्ट फ्रेज याद नहीं था, मैंने झूठ नहीं बोला था, प्लीज। झूठ ओके, नहीं बोलती हूँ सो मैं। या जो भी तो बंदा है हाँ, वो, एक मिनट। उसको ले आए इधर हाँ और उनसे तो हम आइडेंटिफाई सुना, करा दें। बोलने तो दीजिए। सुनिए ना, वो जो स्माइल टू जन्ना जी हैं, वो तो लंदन में बैठते हैं, बड़े लोग हैं, सुनिए मेरी बात। तो लंदन में बैठते हैं आजकल, वहां पे वो कन्वर्जन अपना कैंप चला रहे हैं। बट यह मेन बात ये है कि उनके हिसाब से जो कुरान है वो अर्थ के क्या बोलते हैं उसको, मतलब अर्थ के रिप्रेजेंटेशन में, मतलब अर्थ के हिसाब से लिखी गई है कि यहाँ से हमको सूरज दिख रहा है तो सिर्फ सूरज मेंशन करा गया, और यहाँ से हमको सिर्फ एक चांद दिख रहा है तो हमें सिर्फ एक चांद वही मेंशन करा गया है। मैन बात दैट इज सुन, व्हाट ही मेंट। यू आर। मैन हाँ बात सुन। हाँ हाँ। तू उसकी बेटी है, उसकी बहन है, उसकी माँ है, क्या है, या उसकी गर्लफ्रेंड है? डज दैट मैटर? यस, इट डज मैटर। प्रॉफिट भी तो आपके बाप नहीं है ना, पर फिर भी आप उनके नहीं, खिलाफ कर प्रॉफिट रहे हो ना प्रॉफिट कैंपेन। ना तो मेरा बाप हो भी नहीं सकता। प्रॉफिट मेरी पैर की जूती के यस नीचे लिखा होता है, मैंने एग्जैक्टली। दिखाया। तो नाउ द बेसिकली दैट क्वेश्चन इट डज इज, नॉट मैटर, राइट? मुझे तो द बस आपका क्वेश्चन रिस्पॉन्स इज चाहिए। द क्वेश्चन इज व्हाई आर यू कॉलिंग हिज यस। नेम अगेन एंड अगेन, इंस्टेड के ये क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी कर सकती हैं। वो आपका बाप नो लगता है, बिकॉज बहन आई वोंट। भाई लगता है, गर्ल बॉयफ्रेंड लगता है, क्या लगता है? अगर नहीं लगता तो जो भी डंगर का बच्चा है उसको वहां पे रहने दो। तुम किसी भी चैनल से सीख के आई हो, सीख के आओ, हमसे उसके आई आर्ग्यूमेंट आई पर बात शुड करो। मेंशन इट। आई शुड No, you मेंशन इट cannot ना कि mention मैंने it. कहाँ से Why जाना are है। you mentioning it? व्हाई Is he कांट आई your मेंशन boyfriend? इट? Is he your boyfriend? डज इट मैटर? Okay, is he your देन व्हाई scholar? आर यू रेजिंग योर वॉइस? Is he your scholar? या यू कैन से दैट ही इज माय Okay, स्कॉलर। he's यस your यू कैन scholar. से दैट। So whatever he यस। says, you're going to accept it, right? व्हाई वुड आई एक्सेप्ट व्हाटएवर ही सेज? Is he your scholar? Yes or no? If he's your scholar, then you have वो to मेरा accept it. स्कॉलर है, मेरा भगवान तो नहीं है। व्हाई वुड आई Okay, एक्सेप्ट you have एवरीथिंग दैट ही Bhagwans as सेज? well. So how many Bhagwan do you have?
Why does that matter to you? How many Bhagwans do It's you have? about Bhagwans now. How many See, Bhagwans I do you just have? used a phrase. I just used a phrase. I just used an How idiom. many Bhagwans do you have? An idiom, by the way. How many Bhagwans do you have? आपको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? I How used many it as an Bhagwans do you idiom. have? How many Bhagwans do you have? अजीब हालत है. How many Bhagwans do you have? See, this is the reason. How many Bhagwans do you have? I'm saying that does not matter. Why does it matter to It you? does matter. How many Bhagwans do you have? You No, it want me to doesn't answer a matter. question? I want to know how many Bhagwans do you have? Why? How is that relevant? You answer It is relevant. How? How is this Because relevant? How is this relevant? just like that idiot was not relevant here, but you spoke his name 20 times. I'm I asking you said the same idiom. question. How many? Not No, I idiom. don't care what idiom is. I'm asking you a simple question. क्यों How many आप जब Bhagwans कोई do you चीज have? कुरान से उठाते हो तो आप How रेफरेंस नहीं many देते हो? Bhagwans do you have? I'm saying it's not relevant, so I'm not going to How answer that many question. Bhagwans do you have? You can keep barking as you want. I'm How not going many to answer that. Bhagwans do you have? My God, I have no Bhagwan. Why the How fuck are many you repeating the Bhagwans same do thing you again have? and again and again? How many Bhagwans do you have? What the fuck? How many Bhagwans do you have? Yes, that's the fuck. I'm fucking you over. How many Bhagwans do you have? No, Don't use you're the word just fuck. I'm gonna repeating fuck you yourself. over. You're fucking How yourself many over and over Bhagwans do and you have? over Give me the again. answer. How many Bhagwans do you I'm have? not going to answer that question because How that many is not Bhagwans do relevant you to this have? topic. How many I said Bhagwans do that. you I'm have? not going to answer that I question. am not going to go with you unless you say, give me the answer. How many Bhagwans do you have in exact number? No, if How you many don't Bhagwans want do to you go have? with me, okay, How I'm many also not Bhagwans interested do in you going have? out with you first, okay? And How second, if you many don't want to answer, you can Bhagwans do simply you say that you have? will not answer and I will leave the How stream here. many Bhagwans do you have? Dude, I'm not going to answer that question. How You can keep many barking as you want. Bhagwans do you अच्छा Okay, have? इसके go बाद ahead. पानी पी लीजिएगा. How नहीं, many पानी पीने Bhagwans की do you have? आपको जरूरत है सेरीना जी. एडन साहब इनको बात नहीं करना है. देखो सेरीना जी, मसला सीधा साफ है. आपने कोई आर्गुमेंट सुन के आया है, आप उस डंगर का नाम लिए भी नहीं ना. जब 2-3 बार बोला जा रहा है कि आप आर्गुमेंट रखो अपना, आपको किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है. उस डंगर में अगर इतनी हिम्मत है कि वो हम पे रिएक्शन वीडियो बना रहा है, और उस डंगर के एक वीडियो पे मैंने कमेंट भी लिखा था कि आ जा चैनल पे लाइव डिस्कशन कर लेते, उसके बाद भी वो डंगर नहीं आ रहा है, तो डंगर को बात ही नहीं करना है आमने सामने बैठ के. डंगर वो चालाक डंगर है, उसको मालूम है कि वहां पे तो मुसल्टों को मैं चूतिया बना दूंगा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो करेंगे, लेकिन सामने डिस्कशन में नहीं आऊंगा क्योंकि यहां फंस जाऊंगा. तो जब वो डंगर खुद आना नहीं चाहता, हम मर तो नहीं गए ना कि भाई हमारे साथ लाइव डिस्कशन नहीं कर सकता है. आके कर सकता है डिस्कशन, आ जाए कर ले रिएक्शन साहिल, वीडियो बना. इसी बात पे एक और बात बताता हूँ. मौलाना उसामा शहजाद, ये इंडिया का कोई मौलाना है, डंगर का बच्चा. अब मैं नाम ले रहा हूँ लाजमन. इसका क्यों ले रहा हूँ? यही इसने मेरे ऊपर एक रिबटल वीडियो बनाया, राइट. ही इज अ मौलाना. जब मौलाना की बात आती है, मुफ्ती की बात आती है, तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, राइट. आपको पता है, मैंने इस वीडियो के नीचे उस पर कमेंट डाला. मैंने कहा अभी और डंगर रेफरेंस के बगैर यहाँ पे बोली जा रहा है तू. मैंने इस वीडियो में रेफरेंस के साथ बात की हुई है. तू मेरे चैनल पे आ, एवरी सैटरडे 9 PM इंडिया स्टैंडर्ड टाइम आ जा. सर, इसने मेरा कमेंट डिलीट कर दिया साले ने. इसने मेरा कमेंट डिलीट कर दिया. कमेंट ही डिलीट कर दिया साहिल. वहां पे 6 कमेंट सिर्फ पड़े हुए उस वीडियो के नीचे, ठीक है. 6 कमेंट, सब पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लगा दिया उसने, हार्ट भी लगा दिया, और मेरा कमेंट डिलीट कर दिया. मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरे को टैग करके @एडम सीकर उर्दू लिख के मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मेरे चैनल की वीडियो चलाई. अब बता साहिल, मैं इसको स्ट्राइक भेजूं कि ना भेजूं? ये मौलाना शहजाद को अब मैं स्ट्राइक भेजूं कि ना भेजूं? मेरे चैनल की वीडियो उठा के उसके ऊपर रिबटल वीडियो बनाई है, और मैंने वहां पे कमेंट किया है कि डंगर के बच्चे एवरी सैटरडे 9 PM में लाइव जाता हूं, मेरे पास आना मौलाना साहब, जरा तुसी पढ़े इधर आओ ना, मैं तुहानू सीधा करा. तो वो कमेंट डिलीट कर दिया पकड़ के. यही हाल इस जन्ना का है, डंगर के बच्चे का. वहां पे बैठ के वीडियोस बनाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाएगा. और उसने मेरे ऊपर कितनी वीडियोस बनाई है साहिल, तुझे अंदाजा ही नहीं है. हाँ. इसने मेरे ऊपर, इस डंगर ने इतनी वीडियोस बनाई है जिसकी अंदाजा कोई नहीं. और मैं कहता हूँ यार अच्छी बात है बनाई है. क्यों? तुम जितना मुझे फेमस करोगे उतनी अच्छी बात है. दैट्स ऑल फाइन, दैट्स बेहतरीन. मेक मोर वीडियोस अबाउट इट. और हर वीडियो का, और चंद एक वीडियो साहिल उसने ऐसी बनाई है कि मेरी उसी लाइव स्ट्रीम में उसका आंसर भी पड़ा. द लाइव स्ट्रीम की जो कटिंग,
ہاں جو لائف اسٹریم کی کٹنگ کاپی کر کے اس نے اس میں ویڈیو بنائی ہے, اسی لائف اسٹریم میں تھوڑی دیر بعد اس کا آنسر بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سالوں نے سنا ہے. جب اس نے کٹنگ کی ہے, ڈاؤن لوڈ کیا ہے, کٹنگ کیا ہے, تو ہی نوز کہ میں نے اس کا آنسر دیا ہوا ہے. اسٹل لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ اس ٹائپ کی لڑکیاں جاتی ہیں, یہ مسلمان تھی ہی نہیں, ورنہ ہاؤ مینی بھگوان تو فرسٹ شی سیڈ بھگوان. ایک مسلٹا ہاں یوزلی بھگوان کا لفظ یوز نہیں کرتا, نہیں بولے گا. ہاں رائٹ. شی از اے سیکولر ان ریالٹی. دیٹ از وائی میں نے اسے 10 دفعہ بولا ہے کہ تیرے پاس بھگوان کتنے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک مسلم وومن ول ناٹ سے یوزلی what the fuck, right? She used the word very commonly as a normal. She's a working woman. یہ secular working woman ہے. And that is why my question was, how many bhagwans do you have? And she will not answer. اور اب بھاگ بھی گئی ہے. تو the reality is کہ I hate seculars. I don't hate Muslims. Muslims کے ساتھ مجھے hate نہیں ہے, مجھے اسلام کے ساتھ hate ہے. But when it comes to secularism, S-I-C-K, secularism, I hate them. I hate them. I don't hate secularism. I hate seculars. Literally. میرے اندر نا ایک جوالا مکھی جو ہے نا وہ پھوٹ پڑتا ہے اندر, جو میرے بلڈ پریشر کو نا 450 کر دیتا ہے اسی وقت جب یہ سیکولر ٹائپ کے میل اور فیمیلز آتی ہیں, اور اسپیشلی فیمیلز. جب کسی مسلٹے کے ساتھ تو جا کے شادی کرے گی, اور میرا خیال میں سائلس نے کسی مسلٹے کا بوائے فرینڈ لیا ہوا ہے, مسلٹا اس کو چود رہا ہے بیسیکلی ان ریالٹی. دیٹس دی ریالٹی. تبھی یہ اس قسم کی ہے. نہیں لٹرلی سائل, دس از دی ریالٹی. مسلٹا چود رہا ہے اس کو, میں صحیح لفظ بول رہا ہوں, یہ دس از دی رائٹ ورڈ, دس از دی رائٹ ٹرمینالوجی. بیکاز ان فیکٹ وہ مسلٹا زنا کر رہا ہے. عربی میں زنا کا لفظ بول دو, اٹ از لائک ہندی میں چودنا بیسیکلی. اٹ از دی رائٹ ورڈ. وہ مسلٹا اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے, اور اس کو بھی پتا ہے وہ زنا کر رہا ہے, کیونکہ وہ آؤٹ آف میرج سیکس کر رہا ہے. نمبر 2, وہ ایک مشرک کے ساتھ سیکس کر رہا ہے. نمبر 3, یہ اہل کتاب بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتا. سو ان فیکٹ وہ یہی کر رہا ہے جو میں نے بولا ہے. اینڈ آئی ایم سوری ٹو آل دی فیمیلز اوور ہیئر, دس از اے بیڈ ورڈ بٹ انفارچونیٹلی دس از دی ریالٹی. وہ زنا کر رہا ہے اس کے ساتھ, اس کو اس نے صحیح بجا کے رکھا ہوا ہے جو بھی ہے. اینڈ دس سیکولر وومن کو وہ جب دل کرے گا اسلام قبول کروائے گا, جب دل کرے گا, جب بچہ بچہ ہو جائے گا, ٹھڈے مار کے گھر سے باہر نکال دے گا. دس از دا ریالٹی آف اسلام اینڈ دس از دا ریالٹی آف سیکولرزم. اور یہ اس گھوڑے کے ساتھ دوستی کر کے بیٹھی ہوئی, جو جب مرضی اس کو کھائے گا. یہ وہ گھاس ہے, یہ جو سیکولر وومنز ہے نا, یہ وہ گھاس ہے جن کو یہ گھوڑا اسلام مسلح کا گھوڑا جب دل کرتا ہے کھاتا ہے, اور جب دل کرتا ہے اسی گھاس کے اوپر ٹٹی کر کے آگے نکل جاتا ہے. اینڈ دے آر ناٹ ایون ریئلائزنگ دس, اور یہ اس کو ریئلائز بھی نہیں کر سک رہی. میں بتا کے تھک چکا ہوں, بتا کے تھک چکا ہوں کہ یار تم لڑکیوں, یار نان مسلم لڑکیوں, مت کرو ایسے, مت گھاس بنو اس گھوڑے کی جو جب دل کرے تمہیں کھائے, جب دل کرے تمہارے اوپر سسو کر دے, اور جب دل کرے تمہارے اوپر ٹٹی کر دے اور آگے چلا جائے. تم کچھ نہیں ہو ان کے لیے. مگر یہ سمجھتی نہیں, یہ سمجھتی نہیں. پتا نہیں یار کون سی لینگویج ہے جو ان کو سمجھ آئے گی. پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے, 10 سال اس کے ساتھ چدے چدانے کے بعد آ جاتی ہیں ہمارے چینل پہ, ساحل بھائی آپ صحیح کہہ رہے تھے, ایڈم بھائی آپ صحیح کہہ رہے تھے, میرا بچہ بھی واپس نہیں کر رہا, اور اس نے مجھے یہ کیا, اور اس نے مجھے وہ کیا, اور اب میں جو ہے نا اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی, اور اب میں ادھر بھی نہیں جا سکتی, اور اب میں یہ کر. You just wasted 10 bloody years of your life. It's going to be too late at that time. بہت لیٹ ہو جائے گی اس وقت تک. You have to realize the fact now. Read what is written. پیار, ابھی ساحل لاسٹ ٹائم میرے پاس ایک لڑکی آئی تھی, پیار کرتے ہوئے کہ ہم دیکھیں گے ان کا دھرم کون تھا. ہاں دیکھو, کیوں نہیں دیکھنا؟ کتے سے پیار کیوں نہیں کر لیتے؟ کتے کے ساتھ شادی کی ہے کبھی؟ کتے کا بھی کوئی دھرم نہیں ہوتا. پیار سے پہلے ہم دیکھیں کہ دھرم اس کا کیا ہے. باندر سے شادی کر لو, 99% ہیومن جین ہے نا اس کے اندر, چمپینزی کے اندر, اس کے ساتھ کیوں نہیں کر لیتے؟ ہاں دیکھو, دیکھو اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے. یس, پیار بعد میں ہوتا ہے, پہلے آپ کو انفلیکچویشن ہوتی ہے, لسٹ جاگتی ہے. پیار بہت بعد میں ہوتا ہے, پہلی نظر میں پیار نہیں ہوتا, پہلی نظر میں لسٹ ہوتا ہے, انفلیکچویشن ہوتی ہے, آپ کو اس کی خوبصورتی پسند آ جاتی ہے,
آپ کو اس کا بولنے کا سٹائل پسند آ جاتا ہے, آپ کو اس کا چلنا پسند آ جاتا ہے, آپ کو اس کے کپڑے پسند آ جاتے ہیں. دیٹ از جسٹ لسٹ, دیٹس ناٹ لو. لو بہت بعد میں ہوتا ہے. جب تمہیں لسٹ ہوئی ہے, جب تمہارے اندر کے ہارمونز اور فیرامونز جو ہیں وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوئے ہیں, فگر آؤٹ کہ اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے. یو کانٹ بلڈی گو دیئر. لو ہونے میں آپ کو 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ لگنا ہے. یس, دیکھو کہ اس کا دھرم کیا ہے. اور سب سے زیادہ یہ سیکولر انڈیا میں پایا جاتا ہے. یہ یو کے نے تو تباہ کر لیا اپنے آپ کو. انڈیا تم بھی اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہو. تھنک اباؤٹ اٹ. پاگل ہے, بے وقوف, جاہل عورتیں, سیکولرز, انبلیویبل. حقیقت بتائیے کہ یہ پیار ویار جو ہے یہ سب پاگل پنتی ہے. ٹھیک ہے آگے جا کے ہو سکتا ہے آپ کو, لیکن وہ سٹارٹنگ کا جو ہے وہ ایک اٹریکشن ہی ہوتا ہے. تو بھائی اٹریکشن تو ٹھیک ہے, کسی اور سے بھی اٹریکشن ہو جائے گا, لیکن اگر آپ زندگی بتانے کی سوچ رہے ہیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سامنے والے کی تھنکنگ, سوچ, آئیڈیالوجی کیا ہے, وہ ساری چیزیں آپ دیکھ کے دین یو ڈیسائیڈ. اور اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے نا, ورنہ پھر بعد میں پچھتانے سے اچھا کیا فائدہ. اور زیادہ پچھتاوا آپ کو تب ہوگا کہ آپ کو کسی نے وارن کیا بھی تھا, بتایا بھی تھا, اس کے باوجود آپ نے وہ غلطی, بتانے کے باوجود آپ نے غلطی کی, پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو بتایا گیا تھا, اس کے بعد آپ کو ڈبل پچھتاوا ہوگا. تو آپ جب بتایا جا رہا ہے تو ہوش کے ناخن چباؤ, تھوڑا سدھر جاؤ, سوچو سمجھو, اور اس کے بعد پھر آگے بڑھو. تو ہم سب کو پتا ہے, سارے ویورز کو بھی پتا ہے کہ کوئی سیکولر آتا ہے تو ہمارے ایڈم صاحب جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. برداشت نہیں ہوتا ہے ان کو, بہت چڑ ہے ان کو. اور جس طریقے سے یہ آ کے پھر باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, آگ میں پورا پیٹرول ڈالنے والا کام کرتے یہ لوگ. تو ہو جاتا ہے, نو پرابلم. آگے بڑھتے ہیں, کچھ سپر چیٹس لیتے ہیں. راک اینڈ رول صاحب, اگر آپ مومن نہیں ہیں تو چھوڑ دیجئے, ایسے نام مت رکھو یار. اگر مومن ہے تو ایسے سب نام رکھ کے مت آؤ. راک اینڈ رول, فن ٹیک, ایل لسون, ایسے سب نام مت رکھو. اگر آپ کو اوریجنل نام کے ساتھ نہیں بھی آنا ہے تو کوئی مومن نام رکھ کے آؤ, تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ آپ مومن ہیں. راک اینڈ رول کا کیا مطلب ہے؟ نان مومن ہے تو چھوڑ دو اسٹریم. راک اینڈ رول, ہاں بھائی, راک اینڈ رول, راک اینڈ رول. سالا کبھی کبھی میرے کو ایسا لگتا ہے ان کا نام لے لے کے میں توتلا ہو جاؤں گا. لاک اینڈ رول بول رہا ہوں میں. راک اینڈ رول. Let's address her elephant in the house as well, تاکہ لوگوں کو بعد میں پتہ لگ جائے کہ دیکھو اللہ نے اگر اس دنیا کے حساب سے بتایا تھا and that is fine, then اللہ نے قرآن میں کوئی سائنس نہیں دی, because وہ سائنس ساری کی ساری تباہ ہو جاتی ہے قرآن کے اندر ہی. اللہ نے جب 7 آسمان بنائے اور نچلے آسمان پہ ستاروں کو لگا دیا, then we have a bigger problem. then اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آخرت قیامت کے ٹائم پہ دہا کے اندر قیامت کے ٹائم کے اوپر یہ جو ستارے ہیں زمین پہ گریں گے. Now yes, so سائنس کے اپوزٹ ہے یہ باتیں. ایک انسان جب آسمان کو دیکھتا ہے تو قرآن کے مطابق سورج اور چاند ایک محور میں, سنگل محور کے اندر چکر لگا رہے ہیں, اور ستارے نچلے آسمان پہ ہیں, اور قیامت کے ٹائم ستارے زمین پہ گریں گے. ستارے کبھی زمین پہ نہیں گر سکتے جب تک آپ ہیومنلی وداؤٹ نوئنگ دا سائنس کو جانے بغیر 7ویں سینچری کے عربین پیننسلا کے اندر بیٹھے آسمان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگیں گے ستارے چھوٹے ہیں, اور چھوٹے ستارے زمین پہ گر سکتے ہیں because they are very tiny, they are very small.
قرآن یہی کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ستارے زمین پہ گریں گے. انفیکٹ ایک ستارہ زمین کے پاس بھی آ جائے نا تو زمین بھسم ہو جائے گی, جل جائے گی, تباہ ہو جائے گی. آپ کا جو قریب ترین ستارہ جو کہ سورج ہے وہ زمین سے 800 یا 8000 گنا بڑا ہے, ٹائمز بڑا ہے, which means earth can fall on the sun. ارتھ سورج پہ گر سکتا ہے, سورج ارتھ پہ نہیں گر سکتا. جو چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ بڑی چیز میں گرتا ہے. گریوٹی کا یہ رول ہے, اصول ہے, not the other way around. Same is the case جو ہمارے میجر ستارے ہیں وہ سورج سے بہت بڑے بڑے ہیں, تو یہ ستارے زمین پر نہیں گر سکتے. ایک بھی ستارہ اگر زمین پہ گر گیا تو زمین کو بھسم کر دے گا, تو ستارے زمین پہ گر ہی نہیں سکتے. اسٹوپڈیٹی یہ ہے کہ محمد 7ویں سینچری عربیہ کے اندر, آپ لوگوں نے کبھی بحری جہاز کا سفر کیا؟ اگر نہیں کیا تو ایسا کریں کہ کشتی کا سفر ضرور کریں. سمندر کے پاس کچھ لوگ ہیں جو کشتیوں میں آپ کو لے کے جاتے ہیں سمندر کے اندر رات کے ٹائم. اگر آپ کشتی میں سمندر پہ جائیں اور صرف 4 کلومیٹر دور چلے جائیں لینڈ سے, 4 کلومیٹر صرف, تو لینڈ کی جو روشنی ہے نا وہ ریڈیوس ہو جائے گی ٹریمنڈسلی آپ کے لیے 4 to 5 کلومیٹر. آپ کو آسمان پہ ایک ویب نظر آئے گا آف سٹارز, جو کہ آپ کو لینڈ پہ روشنی کے درمیان نہیں نظر آ سکتا. یا تو آپ کسی ریموٹ پہاڑی مقام پہ چلے جائیں تو بھی آپ کو نظر آئے گا. دس از دا کائنڈ آف اے ویب جو محمد 7ویں سینچری عربین پینسلا میں دیکھا کرتا تھا, کیونکہ وہاں پہ روشنیاں نہیں تھیں, obviously لائٹیں نہیں تھیں, اس ٹائم پہ دیے جلائے جاتے تھے. اینڈ ہی وڈ سی اے ویب ان دا اسکائی, ایک ویب دیکھ رہا تھا, ایک جالا دیکھ رہا تھا وہ اس زمانے میں. اور یہ جالا شہروں میں رہنے والے لوگ نہیں دیکھ سکتے. میں ہنٹنگ پہ جاتا ہوں, لوگوں کو پتا ہے مجھے ہنٹنگ بہت پسند ہے, میں ہنٹنگ پہ جاتا ہوں, ریموٹ ایریاز میں جانا ہوتا ہے جو کہ مین سٹیز سے بہت دور ہوتا ہے, بیکاز آپ جب گن کو شوٹ کرتے ہیں تو گن کی بلٹ کافی دور تک جاتی ہے, کئی میل تک جاتی ہے. اور اسپیشلی ڈیئر ہنٹنگ از ون آف دا ویری ریموٹ ہنٹنگ لوکیشن ہوتی ہیں اس کی, ٹھیک ہے. تو آپ جب ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو رات میں آسمان کے اوپر بالکل ایک بہترین قسم کا ویب نظر آتا ہے. ناؤ اس کو محمد نے کہہ دیا, ہم نے یہ جو آسمان ہے تمہارے اوپر چھت کی مانند بنایا ہوا ہے, اور 7 آسمان ہے اور لوئسٹ ہیون کے اوپر ستارے لگائے ہوئے ہیں. اور پھر وہ رات کو آپ کو شہروں کے اندر گرتے ہوئے تارے نظر نہیں آتے, گرتے ہوئے تارے شہروں میں نظر نہیں آتے آپ کو. لیکن اگر آپ کسی ریموٹ ایریا میں جائیں, آپ کو رات کو ایک آدھا ٹوٹا تارا ضرور نظر آ جائے گا. ٹوٹا تارا کیا ہے؟ وہ شہاب ثاقب ہے, وہ ایک راک ہے جو کہ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں آتا ہے. محمد نے وہ ستارے دیکھے تو محمد نے کہا کہ جب شیطان جنت کا رستہ جان لیتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں. تو اللہ مزائل آج کل کی ٹرانسلیشن میں ہے, پرانی ٹرانسلیشن میں نہیں ہے. اللہ اس کو ستاروں سے ٹھا کر کے مارتا ہے تاکہ وہ مر جائے. دس از دا ریالٹی آف قرآن. قرآن میں لکھا ہے شوٹنگ سٹارز اور اللہ کے مزائل ہیں جو کہ شیطان کے اوپر گرائے جاتے ہیں تاکہ وہ ہیونز میں نہ پہنچ سکے. دس از دا ریالٹی. یہ ایک 7ویں سینچری عربین پینسلا کی اسٹوپڈ ایڈیاٹک آئیڈیالوجی ہے, جو زمین پہ بیٹھ کے جب وہ ان ستاروں کو دیکھتا ہے رات کے ٹائم تو اس کی مائنڈ کی فیسینیشن ہے. یہ بالکل وہی فیسینیشن ہے کہ اگر جو لوگ جو ہیں اس وقت اپنی 70s یا 60s کے اندر ہیں, دے ول ریمبر کہ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ چاند کو جب دیکھتے تھے تو ان کی ماما کیا کہتی تھی یا دادی کیا کہتی تھی, چاند پہ ایک بڑھیا ہے جو چرخا کاٹ رہی ہے, چاند پہ بڑھیا ہے جو چرخا کاٹ رہی ہے. This is the same kind of a fascination when we do not know about something. جب ہمیں کسی کا پتہ نہیں ہوتا چیز کا تو ہم اس کے بارے میں fascinations and ideas بنا لیتے ہیں. وہ آئیڈیاز محمد کی حدیثوں میں بھی نہیں ہے, قرآن میں ہے یار. سیریسلی وہ قرآن کے اندر ہے, اور قرآن کا لیکھک اصل میں قرآن کے مطابق اللہ ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے, اور وہ اس قسم کے سائنٹیفک فیکٹس سو کالڈ ڈال رہا ہے قرآن کے اندر, جن کو آج کل ان کو سائنٹیفک فیکٹ کی بجائے سائنس آف فیکٹس بولنا پڑ گیا ہے, کیونکہ ہم نے ان کی ماں بہن ایک کر دی. سو جتنے بھی مسلٹے ہیں میرا ان کو چیلنج ہے بھائی, اینی ڈے اینی ٹائم آ جاؤ, بتاؤ کہ کیوں تم لوگ اتنا ڈسیو کرتے ہو. تم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے چینل کھولے ہوئے ہیں, تم لوگ تو اوپن لائیو سٹریم بھی نہیں کرتے, ریبٹل ویڈیوز بناتے ہو. بھائی ہماری سیٹرڈے کو اوپن لائیو سٹریم ہوتی ہے, ہم جو دکھا رہے ہیں یار, اگر ہمیں غلط ثابت کرنا ہے یہاں آؤ نا یار,
تمہیں تو کہا ہے اگر تم مفتی ہو, مولانا ہو, کوئی تمہارا بہت ہی جو ہے نا وہ 30 مار خان ہو, آؤ یار میں 1 منٹ خود لوں گا, 2 منٹ تمہیں دوں گا, ڈبل ٹائم تمہارے پاس, 1 منٹ میرے پاس, 2 منٹ تمہارے پاس, ثابت کرو ثابت کرو. یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنے چاہ میں بیٹھ کے ٹیگ کر کر کے بنائی جاؤ بنائی جاؤ بنائی جاؤ. محمد کو ڈریم آیا تو اللہ کی طرف سے, ایڈم کو ڈریم آیا تو وہ شیطان کی طرف سے. کیوں بھائی؟ یہ بکواسیں ہیں صرف, اور کیا ہے تم لوگوں کے پاس؟ جو چیز محمد کے پاس ستے ہے وہ ہم کریں تو غلط, میرے پاس جبرائیل آئے تو غلط, محمد کے پاس جبرائیل آئے ستے. کیوں بھائی؟ میں چہرہ نہیں دکھا رہا, غلط, اللہ نے آج تک چہرہ نہیں دکھایا, صحیح. کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ ہاں وہ صرف اسی زمین کی بات کرتا, پھر ستاروں کی بات کیوں کی ہے؟ پھر ستاروں کو پوری طریقے سے ڈسکرائب کرتا اللہ. اللہ نے اگر اسٹرونومی کے اوپر ایک بھی بات کی ہے then he has to describe the astronomy in the perfect words. تو اس کو اسٹرونومی کو پرفیکٹ ورڈز میں ڈسکرائب کرنا ہے, ورنہ اسے اسٹرونومی کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس نے اسٹرونومی میں بات کیوں کی اللہ نے؟ اور اگر کی ہے تو صحیح بات. یہ کیا ہے جی میں شیطانوں کے اوپر گراتا ہوں, کیا مطلب؟ ایک میٹیور کروڑوں میل کا رستہ, لائٹ ایئرز, کروڑوں لائٹ ایئرز ٹریول کر کے آتا ہے اور زمین کی گریویٹیشنل پل کے اندر آ کے ایٹماسفیئر میں سے گزر رہا ہے, وہ شیطان کو مارا جا رہا ہے. اللہ کے میزائل ہیں جو شیطان کو جا رہے ہیں. کیا بکواس ہے یار, یو کڈنگ می؟ اور پھر آپ کہتے ہیں یار اسلام میں سائنس ہے. ہاں ایڈم صاحب اس میں بھی چالاکی دیکھو کہ جو صاف صاف باتیں لکھی ہے اس کو یہ ایسا بنا دیں گے کہ یہ تو جیسا دکھ رہا تھا ویسا بتایا گیا ہے, اٹس ناٹ دی ایکچوئل سائنس. اور جو ڈھکے چھپے انداز میں کچھ اگر مل گئی تو یہاں پہ دیکھو بلیک ہول کا ذکر ہے قرآن میں, اور تمہارا کیا بولتے ہیں اس کو, بگ بینگ تھیوری مینشن ہے قرآن میں. جو چیز صاف طریقے سے لکھی نہیں اس کو بتائیں گے یہ سائنٹیفک ہے, اور جو ایک دم صاف طریقے سے بالکل ان سائنٹیفک ہے تو بولیں گے نہیں نہیں یہ جو جیسا دکھ رہا تھا ویسی بات ہو رہی ہے. یار بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور آیت کے ساتھ ساتھ اپنا کانٹیکسٹ چینج کر لیتے ہیں, ایویں دل کرتا ہے کانٹیکسٹ چینج. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ساحل بھائی. اور ساحل دیکھو یہ میں نے اپنا لنک کتنی دفعہ دیا ہوا ہے, اس کے اندر چند ایک میجر آرٹیکلز ہیں which are sufficient for you to denounce Islam, full stop. اس کے اندر یہ ہے کہ astronomy of the Quran ہے, astronomy in Quran, ٹھیک ہے, اور یہ 2019 کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے. اس کے اندر یہ ساری باتیں میں لکھ چکا ہوں, جو میں بول رہا ہوں وہ میں نے لکھ دی ہوئی ہیں, لکھ دی ہوئی ہیں, لکھی پڑی ہیں. سن, مون, سٹار, اور بالکل بیسک لیول کے اوپر, بالکل بیسک لیول کے اوپر, ڈیپ بھی نہیں, ایک ڈنگر بھی سمجھ جائے. یہ دیکھو قرآن چیپٹر 67 آیت نمبر 5, and we have certainly beautified the nearest heaven with stars and have made them like what is thrown at the devil and have prepared them for a punishment and place. کیوں بھائی؟ شیطانوں کے اوپر آ رہے ہیں جو ٹوٹے ہوئے تارے ہیں, and so on and so forth. یار اتنے بیسک آرٹیکلز ہیں کہ کوئی بھی بندہ ان کو پڑھ کے ایکسپلین کر سکتا ہے سادہ ترین انگلش میں لکھے میں. اگر قرآن میں لالا جی لکھا ہوتا کہ گائے کو پونچھ ہوتی ہے اور انسان کو پونچھ نہیں ہوتی تو یہ کہتے دیکھا 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا انسان کو پونچھ نہیں ہوتی, گائے کو پونچھ ہوتی ہے. لائک کچھ الگ ہی لے کے آتا. نہیں ہے ایسا ہی, حقیقت یہی ہے نا. بولتے آسمان تمہارے سر کے اوپر ہے, تم سے اوپر ہے, اور زمین نیچے ہے, تو کہتے ہیں دیکھا 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا زمین نیچے آسمان اوپر ہے. ہائے ہائے. اچھا کوئی ایک ساجد, ارے یار یہ کیا 2 نمبر ہی کرتے یار ان لوگ. راہل ورما ساجد بن کے آیا ہے, بھاگ گیا. بنیاد ہریش یادو صاحب بنیاد بن کے آئے ہیں. یار اتنا بولنے کے بعد کیوں ایسا کرتے ہو یار؟